میری درخواست پر یہاں پر تشریف لائے ہیں، اور آج کا موضوع آپ جانتے ہیں کہ جو پچھلے 3 دن سے جو اس ملک کے اندر اور خاص طور پر حکومتی صفوں میں جو کوہرام مچا ہوا ہے، اس کے حوالے سے میں نے آج آپ کو زحمت دی ہے۔ میں آج کوئی سیاسی تقریر نہیں کروں گا، کیونکہ آپ بھی حقائق جاننا چاہیں گے جو کہ بہت حد تک پوری قوم کے سامنے آ چکے ہیں، لیکن میں وداؤٹ اینی ایلیمنٹ آف ریپیٹیشن میں چاہوں گا کہ وہ حقائق آپ تک پہنچاؤں۔ اس کے بعد اگر آپ کا سوال ہوگا تو میں اس کے لیے میں حاضر ہوں۔ تو میں شروع کروں گا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ عزت اور ذلت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان کے بس میں نہیں، انسان صرف کوشش کر سکتا ہے۔ پچھلے 3 سال میں میرے اور میرے خاندان کے خلاف جو طوفان بدتمیزی اور جو لغو الزامات اور بے بنیاد جو الزامات لگائے گئے، اور دن رات ٹیلی ویژن کے اوپر اس کے اوپر جو کچھ حکومتی زعماء آ کے کہتے رہے، اس کا صرف یہ آپ دیکھ لیں، ایک 2.5 منٹ کی ایک ویڈیو ہے، اس کے بعد پر میں انشاءاللہ گزارش کروں گا۔ صرف یہ ایک کیس ہے، یہ منی لانڈرنگ کا کیس ہے، 700 ارب روپے کا۔ 700 ارب روپے کا اوپر تو وہ مٹیریل مل گیا کہ وہ بچ ہی نہیں سکتا کسی کو، ڈاکومنٹ کی ایویڈنس مل گئی ہے۔ پہلے ہم نے 9 ارب روپے صرف ہے، اب 23 ارب روپے۔ شریف خاندان کے چہرے سے نقاب اٹھا، صوبائی وزیر محمود رشید نے کہا کہ وزیر اعظم نے میٹنگ میں کہا کہ شریف خاندان کی منی لانڈرنگ کے خلاف ہمارے پاس ڈیٹا آ گیا ہے۔ اپنا آپ کی آگے کر رہے تھے کہ یہ ہے جاوید صادق، اس میں بات کریں، اور جاوید صادق کے سگنیچر کانٹریکٹ میں کمیشن ملی ہے، آگے کرتے ہیں ان کو شباز شریف اور پھر کمیشن دے رہے ہیں۔ چائنا کی جو ان کی SEC کی کا جو ادارہ ہے، وہ ایک کرپشن میں انویسٹیگیٹ کر رہا تھا، ایک کمپنی کا نام کیا ہے، اس کمپنی نے کہا کہ جناب ہم نے اتنا زیادہ ایک پیسہ بنایا ہے، اس سے 50 ریکٹر سے پیسہ بنایا ہے، یہ آفشور اکاؤنٹس میں پیسے دیتے ہیں اور پیمنٹ چائنا کو آفشور اکاؤنٹس میں جا رہی ہے، جو شریف خاندان یہ چاہے جو مرضی کر رہے ہیں، جس جگہ مرضی جا کے ٹکرے مارے، یہ ایویڈنس ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے۔ کافی لمبی اسٹوری ہے، 3 صفحاتی لندن کے اخبار کی، جس کا بیسک مضمون یہ تھا، بلینز آف ڈالرز کی منی لانڈرنگ ہوئی، جس میں برطانیہ کی سرزمین بھی استعمال ہوئی، اور اس میں کرپشن اور کک بیک کے پیسے ہیں، جس کے اندر ٹکٹ کے پیسے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ لندن میں ہی مختلف جگہوں سے میٹنگز ہوئی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ وہ جو وہاں قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان سے بھی ایویڈنس لیا جا سکتا ہے۔ ڈیوڈ روز بات کرتا تھا کہ میں بات کرتا تھا، یہ تو نے خود مانا کہ اس کو بھی سے کا تعلق ہے۔ دیکھیے، اس میں آدھی منی لانڈرنگ ہے، اس کے اندر کافی سارے پیسے جو ہیں وہ برطانیہ سے بھیجے گئے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کو میں اس بات پہ حیران ہوں کہ ان کو کس مشورہ دیا سامنے کہ آپ اس مقدمے کو لندن کی عدالت میں لے جائیں۔ ہمیں تو انہوں نے گولڈن اپرچونٹی دے دی ہے، اب یہ سارا مقدمہ لندن کی عدالت میں لڑا جائے گا اور وہاں پہ کتنا زیادہ مزہ آئے گا، میں تو وہ سوچ کے خوش ہوں۔ ساری جو گورنمنٹ کے ہمارے ادارے ہیں، نیب ہمارے آزاد ہے، عدالتیں آزاد ہے، لیکن میرے پیچھے جو ادارے ہیں ان کو میں اب خود تیار کروں گا۔ یہ آپ نے پچھلے 3.25 سال کی، بلکہ اس سے بھی زیادہ، جو لغو الزامات اور تہمتیں اور زبان دیکھی کیا استعمال ہوتی ہے، اور کس زوم کے ساتھ عمران خان نیازی اور ان کے حواری یہ الزام لگاتے رہے۔ مجھے بتائیں، میں لندن کے حوالے سے بھی 2 منٹ میں آتا ہوں، ان میں سے کون سا ایک الزام ثابت ہوا؟
یادیو جو چائنا کی بات کی عمران خان نیازی نے، ملتان میٹرو، عطا وہ بتا دیجیے گا ذرا اس کے بارے میں کیا جواب تھا، تاکہ میں یو آر اویئر آف ایوری تھنگ. آئی جسٹ وانٹ ٹو ریفریش یور میموری جسٹ فار اٹ ول ٹیک 2 minutes. چائنیز جو فورن منسٹری تھی، چائنیز فورن منسٹری نے اس کا ریبٹل دیا اور باقاعدہ اس کو سارے معاملے کو فالس ڈکلیئر کیا، اور یہ چائنا کی ویب سائٹ پہ، ان کی فورن منسٹری کی آفیشیل ویب سائٹ پہ اس کا تمام سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے حوالے سے اور باقی جتنے الزامات لگائے گئے تھے ان کو انہوں نے پوائنٹ بائی پوائنٹ رکھ کے، نہ صرف یہ بلکہ اس وقت کے جو ایکٹنگ امبیسڈر تھے لی جیان، جو آج کل چائنیز فورن منسٹری کے اسپوکس پرسن بھی ہیں، انہوں نے اس پہ ٹویٹ کیا اور انہوں نے بھی ان الزامات سے دور کیجیے گا. انہوں نے کہا کہ یہ دس از ناٹ ٹرو، سی پیک پروجیکٹ آر بینگ کیریڈ آؤٹ ود آل فیئرنیس اینڈ ٹرانسپیرنسی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ انہوں نے، یہ لی جان کی ٹویٹ آج بھی موجود ہے، اور انہوں نے سی پیک پروجیکٹس کی شفافیت کے حوالے سے ایک کلیئر ٹیسٹیمونیل دیا. چائنیز گورنمنٹ کے 2 ایک سیکنڈ رک جائیں، یہیں بات ختم نہیں ہوتی. عمران خان نیازی کی نیب نیازی گٹھ جوڑ کے نتیجے میں ملتان میٹرو کی اوپر سے لے کے نیچے تک پوری طرح چھان بین کی گئی، اور سب سے پہلا یہ پروجیکٹ تھا جو کہ موجودہ چیئرمین نیب نے ٹیک اپ کیا، اور پھر مٹی جھاڑ کے وہاں سے نکلے. ایک دہلی کی کرپشن، یہاں آپ نے دیکھا کہ عمران نیازی کہتے ہیں کہ یہ جاوید صادق کے فرنٹ مین تھے، اور کمیشن لے کے تو فوراً آف شور کمپنی میں جمع کراتے تھے. میں ان آف شور کمپنی میں ابھی میں آتا ہوں تو یہ خالی چینی حکومت یا سفارت خانے کی تردید نہیں تھی، جن کو میں سمجھتا ہوں کتنا دکھ ہوا ہوگا کہ کتنا ایک بھونڈا اور الزام لگایا ایسے ملک کے اوپر جو ہمیشہ 74 سال میں برے وقت میں پاکستان کا جس نے ساتھ دیا. آگے ڈفٹ کا بھی دیکھ لیجیے گا، جو ڈفٹ کا الزام لگایا گیا نیازی صاحب کے ان کے حوالے میں. یہ اتوار والے دن، حالانکہ 15 جولائی 2019 آپ کو یاد ہوگا، یہ چھٹی والے دن، حالانکہ برٹش جو ہے وہ اپنی چھٹی کے بارے میں بڑا اس کو جیلسلی گارڈ کرتے ہیں. چھٹی والے دن دفتر کھول کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں gov.uk کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ ڈفٹ جو عالمی ترقیاتی ادارہ ہے، وہ الزام کیا تھا نا ڈیلی میل کے، وہ بتائیے بھائی. میل آن سنڈے ہیز ٹوڈے پبلش اے اسٹوری. اس کو انہوں نے آر ریسپانس واز آسکڈ، اس پہ انہوں نے اس کو کہا ہے کہ جی اس میں کوئی ایویڈنس نہیں ہے، اور اس کو مکمل طور پہ رد کرتے ہوئے انہوں نے کہا نہیں، الزام کیا تھا الزام یہ تھا کہ کروڑوں ملینز آف پاؤنڈز ڈفٹ کے میں نے خدا نخواستہ پہلا اس کے زلزلے میں 2006 میں جو زلزلہ آیا تھا اس کو تو میں جلاوطنی میں تھا، میرا تعلق کو نہیں تھا، چلو اس کو چھوڑیں. پھر کہا کہ پنجاب میں 10 سال جو میں نے قوم کی خدمت کی نواز شریف کی لیڈرشپ میں، ملینز آف پاؤنڈ سائفن ہوئے، اور میں اور میرے خدا نخواستہ بچوں نے دے ور دا بگیسٹ بینیفیشری. یہ تھا الزام موٹا اس ڈفٹ کے حوالے سے. اور اس دن 15 جولائی کو آپ کو یاد ہے کہ جو یہ جو نیوز آئٹم ٹی وی چینل پہ چلی، سارا دن حکومت کے فوج ظفر موج ساری دن اور سارا رات وہ انہوں نے لان تان کی، اور مجھے پتہ نہیں کن کن انہوں نے فکرے انہوں نے استعمال کیے. مگر اسی دن ڈفٹ نے، حکومت برطانیہ نے، سنڈے تھا، دفتر کھول کے کیا کہا انہوں نے بتائیے. تمام الزامات کو رد کرتے ہوئے انہوں نے کہا جی پاکستان کو جو ملینز آف پاؤنڈز کی ایڈ گئی ہے پنجاب میں اسپیشلی، وہ شفاف طریقے سے لگی ہے اور اس میں کسی قسم کی خود بد کا کوئی شائبہ تک نہیں. یہ وہ موٹی موٹی باتیں میں چاہتا تھا 3.25 سال کو صرف آپ کی یاد دہانی کے لیے میں گزارش کر دوں. اب میں آتا ہوں آج کے موضوع کے حوالے سے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 10 سال 5 سال ہم نے پنجاب میں عوام کی خدمت کی، اور اگلے 5 سال میاں نواز شریف کی سربراہی میں ہم نے پنجاب اور میاں نواز شریف نے پاکستان کے عوام کی خدمت کی. ان 10 سالوں میں پی ایم ایل این پنجاب، پہلے ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحادی تھے، پر آخری 2 سال آپ جانتے ہیں کہ پھر
ہم نے پھر اکیلے حکومت کی حوالے سے عوام کی خدمت کی. آج تک الزامات تو بے پناہ لگے جو آپ نے دیکھ لیے, نیب ہو, ایف آئی اے ہو, اربوں کھربوں کے الزامات لگے, مگر آج تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہ نواز شریف کے خلاف نہ میرے خلاف ایک دھیلے کی کرپشن کا ثبوت, جو کہ جسے کہتے ہیں irrefutable, ناقابل تردید ثبوت ابھی تک نہیں لے کے آئے. یہی وجہ تھی کہ پہلے جولائی 2019 میں ڈیلی میل میں یہ چھپوایا گیا آرٹیکل, ڈیوڈ روز کو پاکستان کی یاترا کے لیے بلوایا گیا, عمران نیازی سے ملوایا گیا, جیل میں جو لوگ دھونج کے ساتھ انہوں نے قید کر رکھے تھے نیب نے, ان سے ملوایا گیا, اور پھر سٹوری چھپوائی گئی. اس کا کیا حشر ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا. جب وہ ان کا فائر جو ہے وہ کامیاب نہ ہوا, مس فائر ہو گیا, اس کے بعد پھر بڑے دھوم دھام سے پھر یہ لندن میں ہمارے خلاف, میرے خلاف, میرے بچوں کے خلاف NCA کے پاس یہ گئے. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان 3.25 سالوں میں میں نے, میاں نواز شریف نے, ہماری بیٹی مریم نواز نے, حمزہ شہباز شریف نے جیلیں کاٹی ہیں. میں نے 2 مرتبہ میں نے کاٹی ہیں. عمران خان کا بس چلے ابھی اس پریس کانفرنس سے ختم ہونے سے پہلے مجھے وہ جیل بھجوا دے, اس میں کوئی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. میں ہماری پارٹی کے کن کن لوگوں کو جیلوں میں بھجوایا گیا, کیا نکلا ان کے خلاف آج تک. تو اس کے بعد جب لندن کی NCA کی رپورٹ جو میجسٹریٹ کی کورٹ میں جمع کروانے کے بعد جو فیصلہ آیا, ان کو اس طرح آگ لگی ہے جس طرح وہ جو آگ کا, جب آگ جلتی ہے سردیوں میں تو جو آخری کوئلہ کا جو آخری اس کا بگولا ہوتا ہے, اس طرح یہ پھڑکے ہیں. بالکل جب آگ مدم ہوتی ہے اس طرح یہ پھڑکے ہیں ان 3 دنوں میں. اور کیا کیا جھوٹ زمین آسمان انہوں نے ملائے, اور کس طرح قوم کے سامنے دھوکہ, اور قوم کو دھوکہ دینے کے لیے یعنی صریحاً جھوٹ بولا سب نے. اور حقائق پہلے دن کچھ کہا, اس کے بعد شام کو کچھ کہا, کل کچھ کہا. میرے دوستوں, بھائیوں اور بہنوں, یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایہ فضل و کرم ہے. میں ایک ناچیز خطا کار ترین انسان ہوں. اس کے حضور میں جتنا بھی جھک کر شکر ادا کروں اس مالک کا, شاید میں اس کا مرتے دم تک شکر ادا نہیں کر سکتا. آئیں اب میں حقائق کی طرف آپ کو لے کے چلوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نیشنل کرائم ایجنسی, جو کہ ایک شورا آفاق اور دنیا کی ایک بہت مانی ہوئی ایک کرائم ایجنسی ہے, اس کی گراؤنڈز کیا تھی. یعنی یہ جو ہمارے خلاف یا میرے بیٹے کے خلاف, سلمان شہباز میرے خلاف جو تحقیقات کا جو آغاز ہوا, اس کی گراؤنڈز کیا تھی. اور یہ وہ پیپر ہے جو کہ لندن کی عدالت میں انہوں نے جمع کروایا NCA نے. یہ کوئی خفیہ ڈاکومنٹ نہیں, اٹس اے پبلک ڈاکومنٹ. اس کا میں آپ کو یہ اس کا دپاچہ ہے, اس کا جو آرٹیکل 4 جو ہے یا پیرا 4 جو ہے وہ میں پڑھتا ہوں. This application is in the respect of funds held in the name of or associated. اب میں اس کے اوپر آؤں گا بعد میں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس کا مطلب کیا ہے. اور associated to سلیمان شہباز شریف, hereby referred to as Sulaiman Sharif, and Shahbaz Sharif, hereby referred to as Shahbaz Sharif. یہ ہے اس کا پریمبل میں ذکر کہ یہ جو ہم نے جو اس کی جو گراؤنڈ ہے, جو بنیاد ہے اس تحقیق کی, اس کی گراؤنڈز کیا ہیں. پھر انہوں نے صفحہ 3 کے اوپر میرے بارے میں میرا بتایا کہ میں 68 سال کا میں ایک بوڑھا آدمی ہوں,
جو کہ اب میں 70 سال کا ہو چکا ہوں، چونکہ 2 سال پہلے کی بات ہے. پھر اور بھی اس میں ذکر کیا میرے بڑے بھائی کو، ان کو گھسیٹنے کی کوشش کی، ان کے خاندان کو، میرے پورے خاندان کو، کچھ نہیں چھوڑا انہوں نے اس میں. مگر میں آج ریلیونٹ جو باتیں میں بتاؤں گا تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو. یہ ہم نے ریلیونٹ جو کاغذ ہیں آپ کے حوالے کر دیے ہیں. اب آ جائیں گراؤنڈز فار سسپیشن. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ میں پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے آگے، جس سے کہ ابھی اسی لمحے حکومت کا، عمران نیازی کا اور ان کے چیلوں کا جھوٹ جو ہے وہ بے نقاب ہو جائے گا. یہ پیرا 16 آپ دیکھ لیں گے. پیرا 16. On the 11th December 2019, the National Crime Agency received a letter from the Asset Recovery Unit. یہ کہیں نہیں ہے کہا کہ NCA نے درخواست کی. کہہ یہ رہے ہیں اس میں کہ NCA received a letter from ARU, جس کے ہیڈ، ذرا بات نہ کیجیے مہربانی کریں ذرا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ بڑی توجہ طلب ہے. آپ کے سوال ہوگا، میں اس کے لیے حاضر ہوں. The ARU was created by Prime Minister Imran Khan to assist in the recovery of criminal assets in the state of Pakistan. یہ ہے یعنی انہوں نے کہا ہے کہ 11 دسمبر کو یہ خط ان کو ملا ARU کا NCA کو. یہ ترتیب یہ ہے اس پیراگراف کی. یہ نہیں کہ ہم نے درخواست کی اور ARU نے دیا. نمبر 1 جو لکھا ہے میں نے وہ پڑھا آپ کو، باقی حقائق علم NCA جانے اور اللہ جانے. جو اس میں لکھا ہے، جو انہوں نے کوٹ بھی دیا، میں وہ ذکر. اب آ جائیں پیرا 17. The letter has confirmed، وہ جو لیٹر جو ARU نے لکھا، that Shahbaz Sharif is currently under investigation by the National Accountability Bureau, Pakistan's autonomous federal anti-corruption agency, and was granted bail by the Accountability Court on the 14th February 2019. پھر پیرا 18 سیکنڈ لائن میں لکھتے ہیں the alleged criminality is that of misuse of authority and associated money laundering. اب یہ آپ کو ان کا جھوٹ میں ایک اور پکڑا دوں. یہ پیرا 18 ہے، اس میں پہلی لائن میں لکھتے ہیں آشیانہ اسکیم اینڈ رمضان شوگر ملز. عمران نیازی کے اسپیشلسٹ نے کہا قوم کے سامنے کہ یہ تو مس یوز آف اتھارٹی کا ہم نے لکھا تھا، اس میں منی لانڈرنگ تو ہم نے نہیں کہا تھا. اسی پیرا میں لکھا ہے دی ایلیجڈ کرمنالٹیز دیٹ آف مس یوز آف اتھارٹی، جس کی انہیں بات، جس کو تسلیم کیا. جو اگلی بات لکھی ARU نے اس کا ذکر نہیں کرتے. لکھا ہے اس میں اینڈ ایسوسیٹڈ منی لانڈرنگ، اور اس میں لکھا ہے اپنا ریفرنس لیٹر ٹو NCA فرام ARU. اب بتائیے کہ یہ میں جو جھوٹوں کی قطار میں آپ کو گنوا رہا ہوں، کبھی پاکستان کے 74 سالہ تاریخ میں اس طرح بلیٹنٹلی نہ صرف قوم کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے، اپنے خدا کے سامنے جھوٹ بولا جا رہا ہے، قوم کو برگلایا جا رہا ہے. آگے آ گئے پیرا یہ ہے 28. نہیں PDF آپ کو شیئر کر دیں. میں آپ کو دے دوں گا. چلیں ٹھیک. اوور آرچنگ پاکستان انویسٹیگیشن، یہ پیرا 28 ہے. اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ میں نے ابھی گنوایا ARU لیٹر 11 دسمبر 2019، اور جناب شہزاد سلیم وہاں پر جلوہ فروز ہوتے ہیں 9 دسمبر 2019 کو، ان 2 دن پہلے. اب یہ سنیں، دس از ویری امپورٹنٹ. آن منڈے 9 دسمبر 2019 آپریشنز مینیجر، میں نے NCA کے آپریشن کا نام کاٹ دیا ہے فار دا سیک آف پروپرائٹری، آف دا نیشنل کرائمز ایجنسی میٹ ود مسٹر شہزاد سلیم، ڈائریکٹر آف دا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ان لاہور، who was visiting London in relation to other matters. بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے شہزاد سلیم نے کہ میں اور بھی کام آیا تو میں آپ کو ملنے آ رہا ہوں. اب وہ جانے اللہ جانے حقیقت کیا ہے کہ انہیں کو ملنے آ رہے تھے یا بڑی چلاکی سے کہا کہ میں اور بھی میری یہاں پر ملاقاتیں. اس بات کو چھوڑتے ہیں، ان کی بات کو ہم آن دا فیس ویلیو تسلیم کرتے ہیں. اب آگے آئیں
یہ سارا کچھ ایکسپلین کر دیتا ہے. اگلا پیراگراف. Shahzad Salim gave a background to the investigation into Shahbaz Sharif and the wider family, suggesting that allegations of corruption, bribery and associated money laundering have been persistent through their political prominence in the country. یعنی جب سے ہم پالیٹکس میں آئے ہیں خدا نخواستہ منی لانڈرنگ, کرپشن اور کمیشن, یہ ہم ڈے ون سے کرتے رہے ہیں, جب سے 40 سال پہلے ہم آئے ہیں. اور اگلا پیرا 30 ہے, یہ دس سیز ایوری تھنگ. یہ جملہ آئی تھنک از پرابلی دی کرکس آف دس انٹائر سسپیشن ڈاکومنٹ. وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, جس کا یہ دن رات جھوٹ بول رہے تھے. شہزاد سلیم انڈیکیٹڈ دیٹ انویسٹیگیٹرز فرام دا نیب, یعنی نیب کے جو انویسٹیگیٹرز ہیں, وڈ بی ہیپی ٹو اسسٹ ود اینی سبسیکوینٹ انویسٹیگیشن. یعنی اس وقت تک این سی اے نے اپنی انویسٹیگیشن کا کوئی دور دور تک, اس جملے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا کہیں دور دور تک خیال نہیں تھا. اور یہ جو ملاقات ہے یہ 9 دسمبر کی ہے. اے آر جو کوئی لیٹر جو وہ 11 دسمبر کا ہے, اور لکھا ہے کہ ٹو اسسٹ ود اینی, اگر کوئی سبسیکوینٹ آپ کریں گے انویسٹیگیشن تو ہم حاضر ہیں جناب, آپ کو وہ 58 والیوم پتہ نہیں کیا کہ دے دیں گے ہم. یہ آپ کا ثبوت ہے, بلا خوف تردید یہ ثبوت ہے کہ پچھلے 48 گھنٹے حکومت کے زعماء اس حوالے سے صریحاً قوم کو گمراہ کر رہے تھے کہ ہم نے تو نہیں ان کو این سی اے کو آپ نے کہا, وہ تو انہوں نے خود ہمیں اپروچ کیا. اب یہ جو میں نے فیکٹس آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ اس کی ٹوٹل نفی کر رہے ہیں. اگر میں تھوڑی بہت انگریزی کو سمجھتا ہوں, آپ بہرحال مجھ سے زیادہ انگریزی دان ہیں, ماشاء اللہ یہاں بیٹھے ہیں, بڑے ایکسپرٹس ہیں. اب پیرا 33 ہے, اس میں وہ کہتے ہیں آن دا 15 جولائی 2019 انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ڈیوڈ روز. وہ ساری بات بتا دی, میں آپ کو وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا آپ کا, مگر لگے ہاتھ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 15 جولائی کو یہ اسٹوری ڈیلی میل میں چھاپی. میں آپ کو جانتے ہوں, میں نے وہاں پر جا کے جب میں لندن گیا تو میں نے ان کے خلاف کیس کیا. فروری اس سال 2021 کو پہلا آرڈر آیا لندن ہائی کورٹ سے, اور فرسٹ سٹیج میں انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا سیریس معاملہ ہے, ڈیلی میل کو بھرپور ایویڈنس دینا ہوگا میرے خلاف. آج 29 ستمبر ہے, یہ میرا 1 سال مکمل ہوا چاہتا ہے جب مجھے دوسری مرتبہ گرفتار کیا گیا تھا. یہ اس کی یعنی پہلا سال ہے. آج کے دن مجھے پچھلے سال گرفتار کیا گیا تھا. تو انہوں نے فروری 2021 سے لے کے آج تک لندن ہائی کورٹ میں جواب داخل نہیں کروایا. 7 ماہ گزر گئے ہیں, یہ جو 7 months. اور ڈیوڈ روز کس طرح وہ ٹوپی پہن کر اب وہ ٹویٹ دیا کرتا تھا, اب کئی مہینوں سے غائب ہے بالکل. اور ڈیوڈ اور جو ڈیلی میل سے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کووڈ ہے, اور بھائی 58 والیوم آپ کو مل چکے ہیں. آپ کو شہزاد اکبر نے آ کے کیا کچھ نہیں بتایا, آپ کو شہزاد سلیم نے آپ کو کیا کچھ نہیں بتایا. اور اگر کوئی کسر رہ گئی تھی تو ڈیوڈ روز کو بلا کر تو انہوں نے جیل میں ملوا دیا ان تمام بیچارے پابند سلاسل ان لوگوں سے. اس کے بعد بھی کسر رہ گئی تھی اور واقعی کو معقول بہانہ تھا آپ کو کووڈ کا, تو پاکستان تو فلائٹ آتے رہی, لوگ آتے رہے, ان کو جن کو ضرورت پڑتی آتے رہے ان مہینوں میں. اس کے باوجود بھی اتنا خوف تھا تو آپ زوم کانفرنس کر لیتے یا چلے جاتے وہاں پر, ان کو بتاتے. 7 ماہ گزر گئے ہیں اور اب پھر وہ ایکسٹینشن مانگ رہے ہیں. کیوں؟ کہ شاید این سی اے کا کوئی دال دلیا ہو جائے, شاید نیب نیازی گٹھ جوڑ یہاں سے کچھ اپنے کر لے, شاید ایف آئی اے دھوند دھاندلی سے کوئی فیصلہ کر دے اپنا عمران خان نیازی اور ان کے جو, کیونکہ ایف آئی اے تو پیورلی ان کے انڈر ہے, اور نیب نیازی گٹھ جوڑ میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے. میں اس کی طرف آؤں گا بھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہوا. اور اگر لندن کی دیکھیں ذرا, اگر ڈیفٹ کی خدا نہ خواستہ ملینز آف پاؤنڈ تو دور کی بات ہے, یہ میں آپ سب سے گوش گزار ہوں. یہ جو
پلندہ بھجوایا انہوں نے برطانیہ، جو الزامات لگائے، جو میں نے ابھی آپ کو میں کچھ پڑھ کے سنا کے بتاتا ہوں. اگر ڈیفڈ کی جو ڈیلی میل کی سٹوری میں کچھ رتی برابر کوئی اس میں سچائی ہوتی کہ ملینز آف پاؤنڈ سائفن آف ہوئے ہیں اور شہباز شریف اس کی فیملی بگیسٹ بینیفیشری ہے، تو پھر این سی او کو ان 2 سالوں میں وہ 1 پاؤنڈ یا 1 پینی تو نکال لینی چاہیے تھی. 1 پینی تو نکال لینی چاہیے تھی 2 سالوں میں. ان کے بڑے وسیع اختیارات ہیں. میں نہیں جانتا کہ این سی اے نے کون کون سے سیف ہیون میں چیک کیا ہوگا، دبئی میں، پاکستان میں، برطانیہ کی کس کس کونے میں وہ گئے ہوں گے. ان کا پورا اختیار ہے. تو جب وہ خود ذکر کر رہے ہیں کہ ڈیفڈ کے بارے میں الزام لگایا ڈیلی میل نے، یہ ان کی گراؤنڈز ہیں سسپیشن کے جو انہوں نے کورٹ میں داخل کروائے 2 سال پہلے. تو 2 سال میں ڈیفڈ کا خدا نہ خواستہ جو کرپشن وہ تو سامنے آنا چاہیے تھا، جو الحمدللہ آج تک سامنے نہیں آیا. اور انہوں نے کلین چٹ دی اس حوالے سے کہ انہوں نے ڈراپ کر دیا. اور یہ کلین چٹ کو جس طرح بات کریں، میں اس میں آتا ہوں کورٹ کا فیصلہ کیا ہے کہ سیٹ اسائڈ، اے ایف او از سیٹ اسائڈ. تو سیٹ اسائڈ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے وہ جو تحقیقات ختم کر دی بالکل، اور کورٹ نے اس کے اوپر ٹھپا لگا دیا. میں وہ بات میں آپ سے آتا ہوں. تو اگر ہمارے خلاف اگر یہ فیصلہ آتا تو ہم اس کو کنٹیسٹ کرتے، جو بھی کرتے. تو جب ٹھپا کورٹ کا لگا تو اس لیے لگا کہ وہ این سی اے یونیلیٹرلی گیا کورٹ میں کہ ہم اس تحقیقات کو اب ختم کرنا چاہتے ہیں، اور کورٹ نے اس کو ایز اٹ از مان لیا اور لائرز کو نہیں بلایا. اب آ جائیں اس حوالے سے جو یہ سسپیشن کا جو ہے، میں آتا ہوں. ایک اور پوائنٹس ہیں، یہ ہے ڈیوٹی آف ڈسکلوجر، جو ان کی این سی کی ڈیوٹی جو انہوں نے کورٹ کو بتایا. ایک بات انہوں نے کہی کہ شہباز شریف اینڈ سلیمان شریف ڈو ناٹ ہیو اینی یو کے کرمنل کنوکشنز. اب میں یہیں آپ کو میرا سوال بھی اور جواب بھی ہے کہ اگر اس تحقیقات کے نتیجے میں میرے خلاف جو انہوں نے نوٹس مجھے دیے، اگر یا خدا نہ خواستہ سلیمان کے خلاف کو آتا تو پھر وہ کرمنل پروسیڈنگ نہ کرتے. یہ جو سول کیس ہے، سول کیس کی بات کی جا رہی ہے، سول کیس تھا لیکن وہ آٹومیٹکلی کنورٹ ہو جاتا ان کرمنل کیس اگر خدا نہ خواستہ ہمارے خلاف اگر انڈیو انلیگل پروسیڈنگ نکل آتی. تو یہ بات کوئی ایک عام فہم آدمی میں سمجھتا ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے بالکل. اور اس حوالے سے جو سسپیشن کے بارے جو آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں، یہ ہے یہ کنکلوژن جو انہوں نے کورٹ میں دیا. اس کا کنکلوژن، the total sum of which is supposed to be recoverable property، یہ این سی کہہ رہا ہے کورٹ کو، is above the minimum cost. minimum amount ان کی تھریش ہولڈ ہے. the minimum amount is defined in section so and so of the act as being 1000 pounds، یعنی 1000 پاؤنڈ سے اوپر اگر کوئی بھی اماؤنٹ ہے تو ان کو اختیار ہے تحقیق کرنے کا. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ 68 پیرا میں دس ول الٹیمیٹلی، یہ بس آخری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں اور پھر میں آگے آ جاؤں گا. دس ول الٹیمیٹلی allow us to prove or disprove if these funds in whole or part constitute recoverable property in that they are derived from criminal conduct or intended for use in unlawful conduct. اور آخر میں وہ کہتے ہیں as outlined in the letter received from ARU. پھر وہ کہتے ہیں received from ARU. یہ کہیں نہیں کہا کہ ہمارے اپنا ریکویسٹ کے جواب میں. As outlined in the letter received from Asset Recovery Unit, it is alleged that money was laundered from Pakistan to the UK and Dubai. This means inquiries will likely need to be undertaken in Dubai, which again will inevitably lengthen the investigation. یہ ہے جناب، میں آپ کو یہ جو سسپیشن جو اس کی ہیں گراؤنڈ فار سسپیشن جو کہ انہوں نے کورٹ میں جمع کرایا. اب آ جائیں میں جو اس فیکٹ آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں. یعنی جھوٹ کی انتہا ایک سلسلہ لا امتناعی ہے. کہا گیا کہ یہ 1 یا 2 اکاؤنٹس کی بات ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. 4 اکاؤنٹس پہلی گو میں فریز ہوئے، 4 اکاؤنٹس.
اور یہ ریکارڈ کی بات یہ نکالنا تھا 4 اکاؤنٹ کا میرے پاس ہے, میں دکھا دیتا ہوں. 4 اکاؤنٹ فریز کیے گئے. اس کے بعد مجھے کہا گیا, میں آپ کو سارے اس کی میں کاپی دکھا دیتا ہوں, کہ میرا ایک, اور کہا گیا کہ شہباز شریف کا تو اکاؤنٹ نہیں ہے تو فریز کہاں سے ہونا تھا. یہ ابھی سن رہے ہیں کتنے یعنی چالاکی, بددیانتی, کہ قوم کو کس طرح گمراہ کیا جائے. میرا اکاؤنٹ 2004 سے یا 5 سے بارکلیز بینک میں کھلا تھا جب میں نے پہلی پراپرٹی خریدی, اور وہ میں آپ کو ڈیٹیل ابھی بتاتا ہوں. اور پھر 2018 میں وہ اکاؤنٹ, یا 2019 میں یا 18 میں وہ اکاؤنٹ بند ہو گیا. اور پھر میں نے جو میرا لون تھا وہ سواپ کیا, کیونکہ آپ جانتے ہیں پولیٹیکلی ایکسپوزڈ پرسنس, آپ جانتے ہیں پاپ, یہ ایک بڑی مشہور ٹرم ہے. تو میں نے اس کو سواپ کیا حبیب بینک کے ساتھ, اور انہوں نے جو قرضہ تھا انہوں نے ان کو پے کر دیا, اور وہ بارکلیز بینک کا اکاؤنٹ وہ میرا کلوز ہو گیا. مگر وہ 20 سال کی ساری ٹرانزیکشن اس میں تھیں, وہ تو کوئی کہیں میں دیتا ہوں, میں بھی دکھاتا ہوں. چنانچہ یہ ہے, آپ کو اب میں بتاتا ہوں, یہ وہ این سی اے کے لیٹر, یہ دیکھ لیں این سی اے کے لیٹر. اس میں این سی اے مجھے کہتا ہے لائر کو, اور میں آپ کو صرف آپریٹو پیرا سناؤں گا تاکہ آپ کا وقت نہ ضائع ہو. ڈیئر جونتھن, آئی ہوپ دس فائنڈ یو ویل. یہ having had a chance to review the material provided by yourselves on behalf of Sulaiman Sharif, I write to request that your client and his father, فادر کون ہے؟ یہ آپ کے سامنے خادم بیٹھا ہے. Your client and his father, اور میں چونکہ اپنے باپ سے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, ٹریننگ لی ہوئی ہے کہ اپنے کاروبار میں ایک ایک پائی بچاتا تھا, تو قوم کا میں نے اربوں خربوں بچایا. تو جب سلیمان نے وکیل کیا, میں نے کہا یار تم وکیل کرو, پیسے بچ جائیں گے, میں تم سے مفت مشورہ لے لیا کروں گا. یہ تھا اس کا سارا, اس کا پیچھے راز. تو اس نے کہا, اس لیے کہا کہ yourselves on behalf of Sulaiman Sharif, I write to request that your client and his father give additional consent for us to access the material referred to below. اس کا مطلب پہلے بھی ہم دے چکے تھے ساری ان کو انفارمیشن, وہ ایڈیشنل انفارمیشن مانگ رہے ہیں. ایک مانگتے ہیں کانوے اینڈ کمپنی کنوینس فائل. کانوے وہ سالسٹر ہے جس نے میرا, یہ میں بتاتا ہوں, جو پراپرٹی جو بیچی اس کے سارے کاغذات اس کے پاس تھے, ان کو جی ہمیں اس کی ساری تفصیل دیں. اور پھر بارکلیز بینک کی میں نے مارٹگیج جو کی, وہ لکھا ہے بارکلیز بینک مارٹگیج اپلیکیشن, سارا کچھ, اور بلا بلا اس میں کئی چیزیں ہیں جو کہ ایک ایک چیز نہیں, بال کی کھال انہوں نے اس میں اتاری کہ ہمیں بتائیں کہ فلاں فنڈ کہاں سے آیا, فلاں فنڈ کہاں سے آیا. یہ سارا وہ لیٹر وہی ہے بالکل. اب اس کے جواب میں یہ دیکھیں, میں نے یہ کر دیں, اپلوڈ کریں, یہ کانوے کو خط لکھا اپنے سالسٹر کو, اور کیا لکھا, I میاں محمد شہباز شریف give consent to Conway and Company to provide the following material to the National Crime Agency. نہیں, یہ نہیں ہے, یہی تھے, thank you very much. اور سارا وہ لیٹر نیچے کس کے بارے میں, correspondence in relation to the transfer of sale proceeds from flat 230 Upper Berkeley Street, London, so and so, to include emails, letters and any notes from meetings or telephone calls. یہ میں نے جناب ان کو پوری طرح, یہاں تو یعنی ساری انفارمیشن دینے کے بعد یہ ساری انفارمیشن نیب کے پاس موجود ہے, اور پھر اس کے ڈھٹائی کے ساتھ کہتے ہیں ہمیں تو یہ انفارمیشن نہیں دیتی, یہ کوآپریٹ نہیں کرتے. یہی حال ایف آئی کا ہے, یہ کوآپریٹ نہیں کرتے. وہاں پر یعنی یہاں پر تو بدترین قسم کا اس ملک کے اندر جو وکٹمائزیشن کا جو ایک سلسلہ جاری ہے کئی دہائیوں سے, وہاں پر تو کوئی ڈنڈا نہیں چلتا. وہاں تو قانون کی بات ہوتی ہے. اگر میں یہ نہ دیتا تو پھر وہ پروڈکشن آرڈر جاری کرتے ہوئے لکھتے ہیں اپنے لیٹر میں کہ اگر آپ نہیں دیں گے تو ہم پروڈکشن آرڈر جاری کر دیں گے. دا میٹر اینڈس. یہاں تو نہیں ہوتا, کوئی دھون سے دھاندلی تو نہیں ہوتی. آپ کو پاؤں میں اور ہاتھوں میں بیڑیاں نہیں لگاتے یہاں وہاں پہ. وہاں پر ایک مہذب معاشرے میں وہ قانون کی حکمرانی ہے. ایک بات. دوسرا پھر انہوں نے کہا جی آپ کا جو حبیب بینک کا جو آپ کا جو, کیونکہ وہ جو بارکلیز بینک
کا اکاؤنٹ بند ہو چکا تھا، اور اس کی تفصیل میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. میں آپ کو حبیب بینک کے بارے میں کہا، یہ میں نے ان کو دے دیا، میں نے ان کو اپنا کانسنٹ. I, Mian Mohammad Shahbaz Sharif, give consent to Habib Bank Limited, UK Limited, providing the following material to the National Crime Agency. یہ لیٹر ہے 18 جولائی 2020 کا. یہ اب آپ مجھے بتائیے کہ میں جو آپ کو گزارش کر رہا تھا کہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی، پھر ایف آئی اے ٹپک پڑا اس میں. ایف آئی اے یہ خالی نیب نیازی گٹھ جوڑ کی بات نہیں ہے، یہ اے آر یو کی بات نہیں ہے. ایف آئی اے یعنی ایکسٹینشن لینے کے لیے، اس کو این سی اے کو مدد کرنے کے لیے ایف آئی اے ٹپک پڑا. اور ایف آئی اے کیا کہتا ہے وہ اپلوڈ کرنا ہے. یار ذرا سیپریٹلی فرام دی ابو ان نومبر 2020 یعنی پچھلے سال نومبر میں تحقیق وہ اپنا ملتے ہیں اپنا نیب لاہور کے ڈی جی لنڈن میں 9 دسمبر 2019 کو. اے آر یو سے خط جاتا ہے 11 دسمبر 2019 کو، اور نیب یہ ایف آئی اے ٹپکتا ہے نومبر 2020 میں. ایک سال بعد جب ہاتھ پاؤں پھولنے شروع ہو گئے کہ یہ معاملہ کہیں اپنا پہنچا نہیں، کوئی اس کا کنکلوژن نہیں ہوا، تو پھر ایف آئی اے اپنا ٹپک پڑا ایکسٹینشن لینے کے لیے. کہا جی، اور لکھتے ہیں کہ سیپریٹلی فرام دی ابو in November 2020 the Pakistan Federal Investigation Agency have registered a further case against Mian Mohammad Shahbaz Sharif. یعنی ہر جگہ میرا نام آ رہا ہے اور یہ کہتے ہیں شہباز شریف کا تو نام ہی نہیں. تو پھر میں حضرت مولانا آپ سے یہ سوال کروں گا، آپ میرے مربی بھی ہیں، مہربان بھی ہیں، اگر یہ بات ہے تو پھر تو یہ کہتے تھے. میں ایک لطیفے کے اندر اور لطیف انداز میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو شہباز شریف کی کرپشن تھی اور اس کے بچوں نے اس کو آپ اللہ نہ کرے فائدہ اٹھایا، تو بچے تو بری ہو گئے اور میں بری نہ ہوا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. بہت خوب بات ہے، بہت خوب بات ہے کہ میں نہیں بری ہوا اور میرا بیٹا سلمان بری ہو گیا. اور الزام یہ ہے کہ ساری کرپشن شہباز شریف کے چیف منسٹر ہاؤس جو ہوتی تھی اور بچوں کو اور اس کو اور بچوں کو فائدہ پہنچتا تھا. بچے الحمدللہ وہ تو بری، اور شہباز شریف کہتے ہیں بری نہیں ہوا. اندازہ کریں. میں وہ تو پھر اپنا پریس کانفرنس ہٹ کے بات ہوگی نا. اب آپ نے جو کوئی بات کر دی، عمران خان کو دن میں اور خواب میں ملتا ہوں، اور رات کو وہ بڑبڑا کے اٹھ پڑتے ہیں کہ تم پھر آگے میرے پاس. دن میں دفتر میں جب آپ ان کو ملنے جاتے ہیں، آپ ملنے جاتے ہیں وہ میرا ذکر میرا ہوتا ہے. اگر میرا ذکر نہ ہو تو بات مکمل نہیں ہوتی. دن رات بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ have registered a further case against Mian Mohammad Shahbaz Sharif and SS اپنا سلمان شہباز. یہ ہے ایف آئی اے کی کارروائی کی بیک گراؤنڈ. یہ ایف آئی اے کی کارروائی کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب نیب نیازی گٹھ جوڑ اے آر یو نے دیکھا کہ بھی معاملہ آگے چل نہیں رہا، ان کا خیال تک چند ہفتوں اور مہینوں میں ڈیفٹ کے پیسے آ جائیں گے، پتہ چل جائے گا، اور پوری قوم کو ہم شہباز شریف کو دیس نکالا دے دیں گے اور کہیں گے اچھا تم کہتے تھے نا کہ میرا نام بدل دینا میرے خلاف اگر ایک دہلی کی کرپشن آ گئی تو بدلو اپنا نام. جب بجلی کے منصوبوں کے حوالے سے مجھ پر تہمت لگتی تھی تو یہ پر جناب یہ گیا ان کے پاس اور پھر یہ کورٹ میں دیا انہوں نے. میں اگلا پڑھ دیتا ہوں. Relating to money laundering, forgery, criminal breach of trust and cheating of public shareholders. یعنی نیب بھی بات کر رہا ہے، اے آر یو بھی بات کر رہا ہے، ایف آئی بھی وہی بات کر رہا ہے. اب آ جائیں اس کے بعد کہ یہ سوال میرا خیال ہے کہ میں اب بات کو آپ کے سوال میں لوں تاکہ پتہ نہیں آپ شاید اس سوال کی جواب کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں ہے. میں خام کا اپنے حقائق پیٹ ننگا کر کے آپ کو بتاتا پھروں، اگر ضرورت پڑی تو میں وہ حقائق پیش کر دوں گا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان نیازی نے کہا تھا کہ آف شور اکاؤنٹس، کہ وہ پیسہ اپنا لیتا تھا شہباز شریف اور اپنے آف شور اکاؤنٹس میں بھجوا دیتا تھا. این سی اے دنیا کی تگڑی ترین ایجنسی ہے، کرائم ایجنسی. ملینز اینڈ ملینز آف پاؤنڈ انہوں نے دنیا کے ہر کونے سے لیے، ضبط کیے، پینلٹیز دی، سزائیں دی. یہ ان کی تاریخ ہے.
कोई मेरे वो रिश्ते दार तो नहीं थे या ना हैं कि वो मुझसे इतना प्यार मोहब्बत जताते कि मुझे वो छोड़ देते मेरी सारी मुझसे कॉन्सेंट लेने के बावजूद। तो अगर ऑफ शोर अकाउंट्स में जिस तरह इमरान खान न्याजी कहते हैं कि मेरे पैसे जमा होते थे, तो NCA तो 1 सेकंड में वो निकाल लेती। इमरान खान न्याजी ने क्या चाइना फॉरेंसिक ऑडिट के लिए मेरे खिलाफ टीमें नहीं भिजवाई? मुल्तान मेट्रो और यादेव का तो आपने देख लिया, यहाँ पर डिफिट का भी आपने देख लिया। और मुझे नहीं इल्म कि NCA ने बरतानिया में किस किस कोने खुदरे में हमारे खिलाफ तहकीकात की होंगी इन 2 सालों में या 17-18 महीनों में, और कौन कौन से आइल ऑफ मैन में गए या नहीं गए, मुझे नहीं इल्म। लेकिन अगर कोई बात होती तो वो अपना आखिरी तय से भी वो निकाल के ले आते। दिस इज़ देयर एक्सपर्टीज, दिस इज़ देयर जॉब, दिस इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दिस इज़ देयर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये बात जो है आपके सामने ये अब बिल्कुल रोज़े रोशनी तरह आया होनी चाहिए कि ये सब झूठ का पलंदा यहाँ पर भी। और फिर अदालत आलिया ने, अदालत उज़्मा ने ज़मानत की हद तक, जो फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ ना, मेरे बारे में क्या कहा, फुल बेंच लाहौर हाई कोर्ट का कि ना कमीशन, ना करप्शन, ना मनी लॉन्ड्रिंग, ना किकबैक। अदालत उज़्मा ने क्या कहा, चीफ जस्टिस उसको हेड कर रहे थे कि शहबाज शरीफ बिन आशियाना एंड ही हैज़ कम क्रॉस लाइक अ गुड गाय। उसने पंजाब के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया है। ये हैं वो वजूहात जिनकी बना पर इनको पिस्सू पड़े और ये लंदन यात्रा पर मजबूर हो गए। और ना जाने वहाँ पर जाकर कितने इन्होंने 1000 पाउंड, लाख पाउंड, मुझे नहीं खर्चे होंगे, किराए, होटल के खर्चे और ये सारे पलंदे। और उसके बाद निकला क्या कि लंदन के मजिस्ट्रेट ने, ये अदालत ने NCA की यूनिलैटरल दरख्वास्त पर, मेरे कोई वो रिश्तेदार तो नहीं है कि वो अपना हमें फेवर करने के लिए जाते, यूनिलैटरल अपना वो एप्लीकेशन ले गए। और ये आखिरी एक जुमला है जो कोर्ट ने लिखा, मैं वो पढ़ देता हूँ। इट इज़ ऑर्डर्ड दैट द AFOs आर हेयर बाई सेट असाइड। तो हेयर बाई सेट असाइड का क्या मतलब है? क्लीन चिट है, ख़त्म हो गया, अब इट्स ओवर, फिनिश्ड। और क्या मतलब है सेट असाइड का? बस सेट असाइड कह लें या और क्या लीगल पार्लेंस है, अगर जो कोर्ट में जो कहते हैं जब कोर्ट फैसला हक में देती है, लफ्ज़ है नहीं, ये तमाम इल्ज़ामात से बरी हो गए। बरी नहीं, ऑनरेबल नहीं होता है, नहीं इंग्लिश में एक लफ्ज़ है, बाइज़्ज़त तौर पर ना उनको एक्विटल, हाँ एक्विटल भी कह लें। तो उसके हम पल्ला के सेट असाइड। अब मेरे अकाउंट को उन्होंने देखा जो बाकी 20 साल का और 6 साल का है, वहाँ पर जनरल रूल के 6 साल के वो देखते हैं, बट दे हैव एक्सेप्शन पावर्स ऑल्सो, वास्ट पावर्स। और वो 20 साल के 2004-5 के तक चले गए। किस तरह आपने ये प्रॉपर्टियाँ खरीदी? और मैं कहता रहा आपको कि क्या मैं जब बरतानिया गया गरीब वतनी में, तो या तो मैं मलका का मेहमान बनता और वो उनका वीकली जो स्टाइपेंड होता है मंसूर साहब वो लेता, तो या फिर कोई इज्जत से जो मेरे वालिद ने हमें सिखाया, मुझे सिखाया, मियाँ नवाज शरीफ को सिखाया बच्चों को कि मेहनत करो, तो मैंने वहाँ पर अपना कारोबार शुरू कर दिया। मैं उससे पहले पाकिस्तान आ चुका था, आई मेड एन एफर्ट। याद होगा आपको, मुझे जिस तरह मुशर्रफ साहब ने भिजवाया वो मैं इसमें वक्त ज़ाया करता आपका। उसके बाद मैंने लंदन में फिर कारोबार शुरू किया। भाई अब पता नहीं अपना रहना है, कितने साल रहना है, मैं कुछ तो कमाऊँ। तो वो उसके लिए जितनी भी तगदो की, जो लोन लिए, जो कोई रेस की कैपिटल, वो सारे का सारा मैंने जो NCA के हवाले कर दिया वॉलंटरी। उनको किसी एक मौके के ऊपर उनको जो प्रोडक्शन ऑर्डर निकालने की जरूरत नहीं पड़ी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। इट वाज ऑल आई मीन टोटल विलिंग कोऑपरेशन। तो उसको इस मुल्क के अंदर उसको अप्रिशिएट न करना और ट्रस्ट करना, ये कहाँ का इंसाफ है? मैं एक आखिरी मैंने हथियार अपने पास रख छोड़ा है, अगर वो आपका सवाल आया तो मैं उसका जवाब दूंगा। अल्लाह ताला के फज़ल करम से अल्लाह ताला के फज़ल करम से
पूरी कौम ने देख लिया और पूरे दुनिया ने देख लिया कि अगर बरतानिया में मेरे ख़िलाफ़ एक धेले की करप्शन का पैसा, किकबैक कमीशन का, डिफेट का पैसा हो या अपना ऑरेंज लाइन का होता, खुदा न खास्ता मेट्रोज़ का होता, लैपटॉप का होता, मैं ये सेफ सिटी का होता, खरबों की मैंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है पंजाब की आवाम की खुशहाली के लिए, या नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ होता, तो क्या लंदन की ये NCA हमें बख्श देती? क्या कोई अब मुझे कोई दूर दूर तक कोई गुमान कर सकता है? हाँ, ये ज़रूर है कि वो गैर कानूनी वो काम कभी किया ना उन्होंने, और आज उन्होंने अगर ये 2 साल बाद उन्होंने कहा कि हम इसमें तहकीक ख़त्म करना चाहते हैं, तो उन्होंने हर चीज़ देख ली होगी, सूंघ ली होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला के बेपाया फजल करम है कि नवाज शरीफ, मुझे हमारे ख़ानदान को अल्लाह ताला ने सुरखरू किया और आज तक पाकिस्तान में और लंदन की इदारत, आपने ब्रॉडशीट को देख लिया, ब्रॉडशीट में क्या हुआ सब आपके सामने है। तो मैं समझता हूँ कि इसका इस तरह सिला देना कि जेलें काटो, इनको रखो अंदर, ये आज अदालत उस्मा के लिए भी लम्हा फिक्रिया है। लंदन के फैसले के बाद आज अदालत आलिया के भी लम्हा फिक्रिया है। नायब न्याजी गठकोट तो छोड़ देना, वो तो एक फिक्स मैच है। FI तो उनका अपना घर का इदारा है। ये आज मुकन्नना के लिए, इस मुल्क के तमाम कानूनी इदारों के लिए ये एक लम्हा फिक्रिया है। और मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं अपनी बात ख़त्म करने से पहले एक आखिरी बात करना चाहता हूँ आपका सवाल लेने से पहले, कि मेरी बदनामी का मामला नहीं था। मुझे तो उन्होंने बदनाम जो करना था वो उसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। करोड़ों रुपए लगाए टेलीविज़न के ऊपर, किस तरह पैसा ज़ाया किया, कौम का पैसा ज़ाया किया। डिफेड हो, यादेव हो, मुल्तान मेट्रो और जावेद सादक हो, ख़ुद सादक अमीन बनते हैं। मैं उसमें ज़्यादा नहीं जानना चाहता। वक्त आ जाएगा कि सादक कौन और अमीन कौन है, वक्त आ जाएगा, बहुत जल्द आएगा, क्योंकि ये कुदरत का निज़ाम है, ये अल्लाह का कानून है कि जब आप इस तरह के जुल्म और ज़्यादती करते हैं, एक दिन आपको उनका फिर खुद सामना करना पड़ता है। मैं पूछता हूँ कि ये बदनामी तो मेरी की, मुल्क को किस तरह बदनाम किया, पाकिस्तान को। और यही नहीं, क्या मैं अकेला था, ये नवाज शरीफ या हमारे बच्चे थे इनको NCA के लिए? किधर गई अलीमा खान साहिबा की वो सिलाई मशीनों से वो आमदन जो कि अमेरिका और दुबई और जहाँ पर उनकी प्रॉपर्टियाँ, क्या आपने NCA को भेजा वो केस? आपने तो भेजना ही नहीं था। वो आपकी सकी मोहतरमा हैं, बहन हैं। क्या नैब को कभी ख्याल आया? क्या ARG को कभी ख्याल आया? मुलाकातें की वहाँ पर? क्या आपके जो इर्द गिर्द जो वहाँ पर बैठे हैं, जिन्होंने रिंग रोड में अरबों रुपए इस मुल्क के लूटे, चीनी के अरबों रुपए लूटे, अपना ये आपके आटे के अरबों रुपए लूटे, आपके ये LNG के अरबों रुपए लूटे, आपके जो तेल महंगी गैस मंगवाई अरबों रुपए लूटे, क्या आपने उसके बारे में कभी NCA का आपको ख्याल आया कि इनको हम NCA से पता करवाएं कि लूटा हुआ पैसा कहाँ गया है? कुछ खुदा का खौफ कर, वो क्या है, What comes around goes around। वक्त आने वाला है इंशाअल्लाह इंसाफ और कानून की बालादस्ती के लिए। तो मैं समझता हूँ कि आज इस मुल्क के तमाम कानूनी इदारे, इस मुल्क के अंदर तमाम शोबा ज़िंदगी में, चाहे वो सहाफ़त है, चाहे वो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे वो आपका प्रिंट मीडिया है, चाहे वो सिविल सोसाइटी है, चाहे वो अपना बार है या बेंच है या इंतज़ामिया है या आपके मुकन्ना है, आपके ज़िंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए लम्हा फिक्रिया आज कि इस तरह की चीरादस्ती, इस तरह पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए आप आखिरी हद तक चले जाएं। मैं समझता हूँ कि ये अब संगीन मजाक अब ख़त्म होना चाहिए। अब ये स्याह रात ख़त्म होनी चाहिए। वो सूरज तुलू होने के लिए हमें दिन रात दुआ करनी चाहिए, जिसके लिए हज़रत कायद आज़म ने अजीम तहरीक चलाई और लाखों लोगों ने अपना खून देकर पाकिस्तान बनाया। कौम का वक्त ज़ाया करने के लिए नहीं, तख्तियाँ लगाने के लिए नहीं जो मंसूबे चल चुके हैं, झूठ दिन रात झूठ बोलने के लिए नहीं, यू टर्न मारने के लिए नहीं, लंगोटा कस के दिन रात कौम की खिदमत करने के लिए। तो मैं आज एक बार फिर अल्लाह ताला से करोड़ मरतबा नहीं, करोड़ों मरतबा उससे
معافی مانگ کر، اس سے خدا سے پناہ مانگ کر میں آپ کو پھر عرض کرتا ہوں کہ اگر میری قبر کے جانے کے بعد بھی میرے خلاف ایک دہلی کی کرپشن ثابت ہو گئی تو اولیور کرمبل کی طرح میری لاش نکال کر وہ آپ کھمبے پہ لٹکا دیں. تھینک یو ویری مچ. ایک منٹ عارف آپ بات کریں. عارف بات کریں. ایک سیکنڈ میں سب کو دیتی ہوں. عارف آپ بات کریں. یہ آپ نے بڑا ہی چپتا سوال کیا ہے. یہ قوم کو عمران خان نیازی، نیب، ARU اور FI کے خلاف ڈیفیمیشن میں جانا چاہیے کہ آپ نے تو اتنے پلندے منی لانڈرنگ کے، کرپشن کے اور پتہ نہیں کیا کیا آپ نے وہاں بھجوائے اور نکلا اپنا کھودا پہاڑ نکلا چوہا. تو آپ نے قوم کا وقت برباد کیا. اس سے چوتھائی حصہ آپ ٹک کر قوم کی خدمت کرتے تو اتنی مہنگائی نہ ہوتی. آپ ٹک کر قوم کی خدمت کرتے تو دوائیاں اتنی مہنگی نہ ہوتی. آپ ٹک کر قوم کی خدمت کرتے تو ملک کے اندر تعلیم عام ہوتی. آپ نے ملک کے اندر غربت، بے روزگاری کو اپنا آخری حد تک پہنچا دیا، مہنگائی کو آسمانوں تک پہنچا دیا. اور آپ کے پاس صرف ایک ہی ایجنڈا تھا کہ شریف خاندان کو کس طرح کونے پہ لگانا ہے. اور اس کے لیے آپ نے کیا کیا جتن کیے، کیا کیا پاپڑ تولے اور پتہ نہیں کتنے کروڑوں روپے آپ نے ضائع کر دیے قوم کے، اور کروڑوں گھنٹے ضائع کر دیے. عثمان آپ آگے سے نہیں. عثمان آپ بات کریں. ہاں جی بولیں. UK میں بھی اور پاکستان میں جی عثمان دو ڈیفیمیشن چل رہے ہیں. پہلے دیکھیں میری ساتھ بات سنیں، میں سمجھ گیا. دیکھیں اپنا عثمان صاحب میں مجھے بڑی قدر ہے، لیکن آج کا موضوع اور ہے. میں اس کا جواب ابھی دیتا اور ٹھوک کر دیتا جو میں نے پرسوں پارلیمنٹ میں دیا تھا، لیکن آج کے موضوع سے نہ ہٹے. جی سلمان صاحب ایک منٹ. سلمان بھائی ایک کدھر دے رہی ہوں کدھر دے رہی ہوں، رک جائیں. وہ تو پاکستان کے اندر آپ کے خلاف مقدمات درج کر رہے ہیں. ان کے فیڈرل منسٹر نے کہا کہ آپ 25 سال قید کے لیے 6 مہینے. اللہ تعالیٰ اپنا کارساز ہے، وہی مالک ہے. انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے. یہ تم ظلم کرتے رہو، ہم سہتے رہیں گے انشاءاللہ. جی عمر لیکن ایک منٹ. لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ کے فیصلے آپ سن چکے ہیں ضمانت کی حد تک. سپریم کورٹ کے آپ فیصلے سن چکے ہیں ضمانت کی حد تک. اب لندن کی کورٹ کا بھی فیصلہ آ گیا. اس کے بعد کسی کو کوئی شک ہے تو کسی حکیم سے علاج کرائے. جی عمر دیکھیں عمر صاحب بڑی مہربانی، آج کا موضوع اور شازیہ بات کریں. نہیں مجھے بتائیے کہ نیب نے کیا کچھ نہیں کیا. یعنی یہی ساری انفارمیشن اپنی لندن کی پراپرٹی کے حوالے سے، کہاں سے کیش آیا، کہاں سے لون لیا. میں نے نیب کو یہاں پر جب مجھے دوبارہ گرفتار کیا، پہلی مرتبہ بھی انہوں نے مجھ سے پوچھا جب 2019 میں گرفتار کیا، اور پھر جب 2020 میں گرفتار کیا تو پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا اور میں نے ساری انفارمیشن دی جو کہ وہاں پر NCA کو میں نے دی. NCA کو جناب پورا سکون ہو گیا. ایک تو ہمیں تو دیا کس نے. اس سے بڑھ کر کیا ثبوت ہو سکتا ہے ان کی چیرہ دستی کا اور ان کے جھوٹ کا اور ان کی فسطائی، ان کے ہتھکنڈوں کا. جی الفت صاحب NCA کے فیصلے سے لگتا ہے کہ شاید محفوظوں کی بنیاد پر ایک کرپشن کا ایک پہاڑ کھڑا کیا گیا اور وہ سامنے آیا ہے. کیا NCA کے فیصلوں کو آپ پاکستان کی عدالتوں میں ایز اے ایویڈنس دیں گے؟ یہ میرے وکیل مجھے گائیڈ کریں گے. بہت شکریہ آپ کو. آگے لیں آگے. جی لودھی صاحب ایک منٹ. اس کے چیئرمین کی ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے. پہلے آپ کی مرضی سے چیئرمین آیا تھا. کیا آپ اس چیئرمین نیب کی ایکسٹینشن کے حقی ہیں؟ قانون اور آئین جو ہے وہ اپنا راستہ دے گا انشاءاللہ. ابراہیم صاحب آپ پاکستان کی ترقی کا اور وہ آپ کو اصل میں پھنسانے کی کوشش کریں گے. اس لیے یہ اوپن سیکرٹ ہے. تو یہ کیسے یہ کھیل تماشا ختم ہوگا؟ آپ نے چارٹر معاملے کا بھی آفر کیا تھا لیکن پاکستان پیچھے جا
जादू टूना बंद हो जाएगा इस खेल तमाशा। जी बीने साहिबा, वो कागजात मुहतरमा कागजात, बिल्कुल बड़ा जायज़ सवाल, कागजात कोर्ट से लेने थे, उनको सर्टिफाई कराना था। तो ये तो नहीं कि 1 साल पहले आया था, इसी महीने आया था। जी मंसूर बात करें। मुझे उसका कतई इल्म नहीं है एज ए स्पीक, ना मुझे कोई नोटिस आया, ना किसी चिड़िया ने खबर दी, ना मुझे कोई और इन्फॉर्मेशन है। यही इल्म थी जो लंदन की, और उसको पिछले 19 महीने से जिस तरह वो मुझसे इन्फॉर्मेशन मांगते गए मैं वो देता गया। जी आप बात करें भट्टी साहब। आपने बताया कि 4 अकाउंट्स हैं उनके बारे में जी ये जो ऑर्डर है इसमें उनको लिखा 2 अकाउंट्स हैं और पूरे ऑर्डर में आपका नाम आप यहाँ पे 2 नहीं, मैंने आपको जो 20 सफ़े का जो दिखाया, मेरा सुन लेना मेरी बात भाई, मेरी बात, आपका सवाल बहुत जायज़ है। मैंने जगह जगह मेरा नाम आया हुआ है, और मुझसे जो कागज़ मांगे थे, कॉन्सेंट जिनकी मैंने दी, वो आपको सब मैंने बताया है। तो वो क्या चीज़ है? तहकीकात, बड़ी एक्टिव तहकीकात हो रही थी। अब आ जाएं आप में से वो कोई सवाल मैं समझता तो शायद करेगा, और खुदा न खास्ता मैं आपके ब्रिलियंस की मैं मोतमिद हूँ उसका। आई एम इन ऑफ योर माशाल्लाह नॉलेज, योर एक्सपर्टीज़ एंड योर ब्रिलियंस, एब्सोल्युटली। लेकिन हो जाता है, मैं भी इंसान हूँ, हो जाता है। सवाल ये था कि आपका अकाउंट, तो आप कहते मुंजमद हो गया, विच इज़ फैक्ट, 2018 में मुंजमद हो गया था। तो आपके अकाउंट की बार्कलेस बैंक की आपने उनको दे दी कॉन्सेंट, जो कि मैंने दी, हबीब बैंक की दी। तो आपके बारे में वो कुछ नहीं आया, तो वो क्या मामला है? ये है वो सवाल जिसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ। वो कॉन्वॉय का मैं फिर 1 सेकंड दूंगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये सारे इस गुफ्तगू का मगज़ है, मगज़। ये तुम कॉन्वॉय का, मुझे पता मुझे ना कॉन्वॉय वाला आई कॉन्वॉय। ये है, मैंने एनसीओ को उनकी डिमांड पर, जो हर चीज़ वो कोर्ट के ज़रिए करते हैं, ये मैंने उनको दिया कॉन्सेंट लेटर कि आप मेरा जो सॉलिसिटर है उससे आप सारी तहकीक कर लें। जो फ्लैट 2 30 अपर बर्कले स्ट्रीट लंदन में जो मैंने ख़रीदा था, उसकी मैंने तमाम कॉरस्पॉन्डेंस, हर चीज़ की मैंने उनको इजाज़त लिख के दे दी, उनको एनसीए को। उन्होंने फिर पूरी तहकीक की कि इसने फ्लैट कहाँ से ख़रीदा, ये किधर से आया पैसा, किसने दिया, लोन किसने दिया, कोई फ्रंट मैन तो नहीं था, खुदा जाने उन्होंने क्या क्या तहकीक की होगी। और एक वहाँ पर लंदन में एक मशहूर पाकिस्तानी है, ये फैक्ट है, उनसे मैंने लोन लिया था और लोन मैंने फिर उनको वापस कर दिया था। अब ये बात है, सुन लें, अब आपको बताऊँ कि ये कहते हैं कि इसमें आपका नाम नहीं है। वो जो फ्लैट मैंने बेचा था, ये सुनने, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मेरे वकील, ये कॉन्वे, वो जो प्रोसीड्स आई थी उस फ्लैट की, ये है वो कागज, ये मैंने अपने बेटे सुलेमान के अकाउंट में डाली, जो फ्रीज हुआ। और मैं आपको बता देता हूँ, ज़रा इसको कहेंगे तो ज़रा ये इसको ज़रा पास, इसका हाईलाइट नहीं, इसको ज़रा नहीं कर, मैं कर दूँ। ये आपको मैं ये नहीं, इसको बड़ा कर रहा है, इसको मैं, ये देखें, मैं आपको बता देता हूँ। ये डेट है, ये 28 जनवरी 2019। ये है सुलेमान शरीफ का नाम, ये है बार्कलेस बैंक का नाम, ये है कॉनवे कंपनी, ये कॉनवे कंपनी, ये है नेट प्रोसीड ऑफ सेल
of flat 230 Upper Berkeley Street, London, Conway Company. اور یہ ہے وہ اماؤنٹ 1,15,000 پاؤنڈ جو گیا بارکلیز بینک سلیمان شریف کے اکاؤنٹ میں. یہ ایک ہے. دوسرا یہ وہی اپنا اسی پروسیڈز میں یہ ہے 2 لاکھ پاؤنڈ جو سلیمان شریف کے بارکلیز بینک میں گیا, اور یہ ہے وہ کانوائے, اور یہ ہے نیٹ پروسیڈز آف سیل آف فلیٹ 2 اپر برکلی اسٹریٹ. میرا اکاؤنٹ بند ہو چکا تھا تو میں اپنے بیٹے کے اکاؤنٹ میں کیا ڈالتا, تو میں اس کے شہزاد اکبر کے اکاؤنٹ میں ڈالتا پیسے. تو فریز وہی اکاؤنٹ ہونا تھا جہاں پیسہ تھا, کہ بلکہ جو بند ہو گیا تو وہ فریز ہونا تھا. کوئی خدا کا خوف کرے, کوئی خدا کا خوف کرے. یہ 2 ٹیسٹیمونیلز ہیں ارریفیوٹیبل, جو فیکٹس ہیں. تو سیدھی بات ہے, جب پروسیڈ میں نے اس کو کہا اپنے سالیسیٹر کو کہ آپ سلیمان کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیں, انہوں نے پیسے ڈال دیے اور وہ فریز ہو گیا. اور اب سپٹمبر میں یہ پیسے ریلیز ہوئے, اب سپٹمبر میں. اب اگلا سوال نہ پوچھیں آپ, یہ پیسے کا استعمال آپ کیا کریں گے. افتخار صاحب, افتخار صاحب, اب اس کے بعد بھی کوئی سوال رہ گیا. یہ دیکھ لیں, پڑھ لیں, یہ ایک سیکنڈ آپ دیکھ لیں تاکہ کوئی اس میں جادو ٹونا نہیں ہے, یہ فیکٹس ہیں. چلیں جی افتخار صاحب. انیل مسرت میرے جاننے والے, جب میں غریب الوطنی میں وہاں پر تھا تو میرے پاس اگر حرام کا پیسہ ہوتا ہے خدا نہ خواستہ, کمیشن کا, کرپشن کا, تو مجھے اس سے مانگنے کی کیا ضرورت تھی. وہ میں نے اس سے پیسے ادھار لیے, باقی میں نے بینک سے لون لیا, لندن کے یہی بارکلیز بینک سے ان سے لون لیا اور فلیٹ خریدا. یہ اپر برکلی پہلا فلیٹ یہ خریدا تھا, اور وعدہ کیا تھا کہ میں پیسے واپس کروں گا. باقاعدہ وہ پیسے واپس ہوئے. مجھے این چی نے پوچھا یہ پیسے آپ نے کس طرح واپس کیے, تو وہی کانوائے نے ساری کنوینس فائل دی. کنوینس فائل ہوتی ہے جس میں ساری خرید و فروخت کی تمام ڈاکومنٹ میں پڑے ہوتے ہیں, وہ ساری ان کے حوالے کی ہمارے وکیل نے, اور اس میں باقاعدہ لکھا ہے کہ یہ پیسے انیل مسرت کے تھے. 59,000 پاؤنڈ کچھ تھے پیسے, ان کو میں نے واپس کیے. میاں شاہد صاحب, میاں شاہد صاحب, مسرت ہر چیز دی. اگر میرے خلاف دی ہوتی تو پھر آپ کو پتہ چل جاتا. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ.